اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ الحمدللہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت پروگرام جو کہ آپ الحمدللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ راہ دین پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حیدرآباد نیوز سے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں۔ حاضر خدمت محبت و بڑا سلام آپ سب کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن بڑی برکتوں والا، آج کا دن بڑی عظمت والا، آج جمعۃ المبارکہ برکتوں والا دن ہے۔ یقیناً آپ بھی الحمدللہ نماز جمعہ ادا کر کر آئے ہوں گے اور نماز جمعہ ادا کی ہوگی، اور آپ سب نے استغفار کی کثرت بھی، درود پاک کی کثرت بھی، کیونکہ بہت ہی پیاری سی حدیث نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جائیں۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں رہ کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس بندے پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ تو آج الحمدللہ برکت والا دن ہے، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ مغرب کی نماز سے پہلے درود پاک کی کثرت کریں۔ جمعۃ المبارکہ برکت والا دن ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں میرے استاد محترم بھی ہیں، جن سے میں نے کچھ سپارے مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ حفظ بھی کیے ہیں اور بہترین قاری ہیں قرأت کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے، اور جتنے بھی الحمدللہ استاد صاحب کے شاگرد حضرت نے جتنے بھی شاگردوں کو پڑھایا ہے، جو بھی حفاظ بن کے نکلیں، آج کسی کا اپنا مدرسہ ہے، کوئی کس منصب پہ فائز ہے، کوئی کس منصب پہ فائز ہے، یہ سب الحمدللہ بہت سارے شاگرد الحمدللہ استاد محترم نے بنائے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیرے جو ہے تراش کے ان کو الحمدللہ حضرت نے بہت اچھے انداز سے راہ دین میں لگایا ہے۔ آج موجود ہیں میری مراد جناب قاری حافظ عبدالرحیم اتاری صاحب۔ استاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے مدرسۃ المدینہ میں کچھ عرصہ، اس کے بعد پھر 3 سال فیضان مدینہ کوئٹہ میں آپ نے الحمدللہ علم تدریس دین پڑھایا اور دینی تعلیم پڑھائی، اور ساتھ ساتھ آپ نے الحمدللہ ابھی اس وقت آپ پرنسپل بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں احمد رضا انگلش اکیڈمی، جہاں پر بچوں کو قرآن پاک حفظ، نازہ، دینی دنیاوی تعلیم الحمدللہ دی جاتی ہے۔ مہر علی کے اندر الحمدللہ حضرت نے بہت پیارا ادارہ بنایا ہے، الحمدللہ میں بھی ہو کر آیا ہوں، وہاں کا وزٹ کیا ہے، بہت اچھی تعلیم بھی ہے۔ اللہ حضرت کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے۔ بہترین قاری ہیں استاد صاحب، تو انشاءاللہ میں گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
استاد صاحب آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ الحمدللہ حفظ القرآن میں نے قاری فتح محمد صاحب کے پاس مکمل کیا، اور حفظ القرآن کے بعد میں نے تجوید و قرات کورس جو ہے جناب قاری محمود صاحب کے پاس جامعہ محمودیہ میں الحمدللہ 3 سالہ کورس میں نے قرات سیکھی، اور اس پہ بہت محنت بھی کرنی پڑی۔ میرا ایک شوق تھا بچپن سے کہ میں اچھی قرات جب سنتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کاش میں بھی ایسی تلاوت کروں، تو یہ جذبہ میرے اندر موجود تھا۔ اللہ نے ایسے استاد بھی عطا فرمائے، اور الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ ماشاء اللہ بہت پیاری قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آپ بھی کیا کریں کہ دل جب بے سکون ہوتا ہے نا تو رب کی یاد جب بندہ کرتا ہے تو دل کو چین مل جاتا ہے، بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے، بے چین دل کو چین مل جاتا ہے، بے سکون دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو آئیے مل کر انشاءاللہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام 3 اشعار پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کورس میں انشاءاللہ آپ کو بہت دلخوش آئے گا، میرے ساتھی بھی انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے اس کلام میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا یہ سچا ہمارا نبی، دینے والا یہ سچا ہمارا نبی۔ سب بولو سب سے اولا ہمارا نبی۔ حضرت قاری حافظ عبدالرحیم مطاری صاحب استاد محترم، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے راہ دین پروگرام کے لیے ٹائم عطا کیا۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں و ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو حضرات کا سایہ ہمارے سر پہ قائم عطا فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتی ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہے راہ دین پروگرام۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے
मेरा रस्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रस्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहाइशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। राहदीन प्रोग्राम जुम्मतुल मुबारक के दिन हैदराबाद न्यूज़ से आप अपने मेज़बान साहब हाफ़िज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ देखते हैं। क़ारी कुरान भी मौजूद होते हैं, सनाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद होते हैं और आलिम दीन भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी तलत महमूद अवान साहब, अमीर तहरीक जानिसारान ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। अल्लामा साहब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद तहरीक के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुबारक, अल्लाह पाक आपको आबाद रखे। अल्लामा साहब आज का जो मौजू है वो ग़ीबत के हवाले से जो मुंतखब हुआ है, उस हवाले से अल्लामा साहब पहला सवाल ये है कि ग़ीबत से क्या मुराद है, इसकी ज़रा डेफिनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ीबत से मुराद है किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसकी बुराई करना, और ये एक ऐसी बीमारी है जो हम में से तकरीबन हर एक दूसरे शख्स के अंदर पाई जाती है। यानी जहाँ भी 4 बंदे मिल बैठेंगे, वहाँ जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम होगा वो होगा किसी की बुराई को बयान करना। अब हम ना चाहते हुए भी, यानी हमारा कोई इरादा नहीं है हम गुनाह करें, लेकिन सिर्फ एक वक्त क्योंकि और हमारे पास काम नहीं है, उस वक्त को हमने गुजारना है। उस वक्त के अंदर हमारा सबसे पसंदीदा मशगला लोगों की बुराइयां बयान करना। अच्छा, ग़ीबत के अंदर 2 तरह के मामले आ जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम से सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये ग़ीबत क्या चीज़ है, ग़ीबत से क्या मुराद है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ग़ीबत से मुराद किसी शख्स की बुराई बयान करना जो बुराई उसमें पाई जाती हो, जो बुराई उसमें पाई जाती हो। अब आप किसी शख्स की ग़ीबत कर रहे हैं, वो बुराई उसमें पाई तो जा रही है। अच्छा, अगर आपको कोई रोकता है कि यार आप ऐसा ना करो, आप अगर 4 बंदों में उसे कोई टोक दे तो वो कहता है नहीं यार, मैं उसके ऐब बता रहा हूँ ताकि लोग माशरे में उससे बाखबर हो जाएं।
لیکن اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے تو انسان کون ہوتا ہے وہ کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھائے. اور اس بات پر میں ایک حوالہ، چونکہ آپ خود نعت خوانی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو اس پر میں اتنا کہنا چاہوں گا اس غیبت کی بات پر اور پردہ پوشی پر کہ جو آج میرے عیب نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو. تو اگر اللہ نے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس پہ کرم فرما رکھا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ پڑا رہنے دے. آپ ایک عربی زبان کا مقولہ ہے من کتم سرا بلغ مرادہ، جو اپنے راز چھپا لیتا ہے وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے. راز چھپا لیتا ہے، جو اپنے راز چھپا لیتا ہے. اچھا غیبت عام ہوتی کب ہے؟ جب آپ کو معاشرے میں کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنے چند قریبی لوگوں کے اندر بیٹھ کر اپنے متعلق یہ باتیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے. اب وہ سارے آپ سے محبت رکھنے والے نہیں ہوتے، اس میں حاسد بھی ہوتے ہیں. حاسد بھی ہوتے ہیں، بالکل صحیح. اچھا حسد، پھر کیونکہ غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ اگر یہ معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو پھر بہت ساری برائیاں، حسد ہو گیا، اخلاق، یہ ساری بد اخلاقی انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا پھر حسد کیا چیز ہے؟ حسد وہ آگ ہے کہ جسے آپ لگاتے تو دوسروں کے لیے ہیں لیکن اس میں جلتے خود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ میں آپ نے لکڑی کو ڈال دیا، چند لمحوں کے بعد لکڑی ختم ہو گئی، ایسی حسد کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی. یہ برائیاں جب پروان چڑھنا شروع ہوتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یعنی آپ کو دیکھ کر لوگ راستے بدل دیتے ہیں کہ یار یہ آیا ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بیٹھ کے پھر کسی کی برائی شروع کر دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو دیکھیں، اگر ایک تو وہ اسے جب پتہ چلے گا کہ اس کی یہ برائی معاشرے میں بیان کی جاتی ہے تو اس کی دل آزاری ہوگی، یا پھر وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی چھوڑ دے گا. یعنی لوگوں کے ساتھ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتا پھرے گا کہ ٹھیک ہے، ہاں یہ گناہ ہے میرے اندر، میرے اندر یہ عیب موجود ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک انسان جو بھلائی کی طرف آنے کی اس کی امید تھی، اس غیبت کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. تو غیبت انسان کو ایسی جگہ لے جاتی ہے، اس مقام پہ لا کھڑا کرتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس کے کردار سے بھی بو آنے لگتی ہے. تو اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر بیٹھے، اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر بیٹھ کر اپنی مجلس میں کسی کی اچھائی کو نہیں بیان کر سکتا تو اسے چاہیے وہ برائی کو بھی بیان نہ کرے. اب اگر برائی پائی جا رہی ہے تو غیبت ہو گئی، برائی نہیں پائی جا رہی تو بہتان ہو گیا، یعنی الزام. آپ کسی کے بارے میں اس کی برائی کو بیان تو کر رہے ہیں لیکن وہ برائی اس کے اندر پائی نہیں جاتی، یعنی وہ ہو گیا اس پر الزام تراشی. اب الزام جو ہے نا کہ غیبت کے بارے میں تو انسان دنیا کے اندر بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات آتے ہیں. تو الزام تراشی جو ہے اس کے بارے میں رب کائنات کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو محشر کا میدان ہوگا نا، جس میں انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، جس میں سگی ماں بھی اپنی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، اس محشر کے میدان کے اندر. اور پھر پل صراط جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پل صراط سے جب انسان نے گزرنا ہوگا تو آپ نے جس جس پہ الزام لگایا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ذمے کے جتنے بھی گناہ تھے نا، ان گناہوں کی گٹھڑی آپ کے سر پہ رکھ کر اللہ آپ کو حکم دے گا اب پل صراط سے گزرو. تو جس پل صراط سے بغیر کسی وزن کو اٹھائے نہیں انسان گزر سکتا، اس پر اپنے گناہ تو ہیں ہی صحیح، لیکن اپنے ساتھ جب دوسروں کے گناہوں کا انبار بھی سر پہ لاد دیا جائے گا تو انسان کے لیے کتنا مشکل پل صراط سے گزرنا. صرف دنیا کی تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں اچھا بنانے کے لیے، خود کو نمایاں کرنے کے لیے،
عموماً اب تو یہ ایسا کام ہو گیا ڈپارٹمنٹ میں لوگ ترقی کرنے کے لیے غیبتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، جس دن ہم نے اپنی ذات سے اس غیبت جیسی برائی کو دور کر دیا، جس دن ہم نے لوگوں پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیا، جس دن ہم نے لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں نا، جس دن ہم نے یہ کام چھوڑ دیے تو اس دن ہماری ذات سے آدھے گناہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. کیونکہ بعض دفعہ ہم غیبت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ تو پھر ایک ایسی برائی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر برائی کی جڑ جھوٹ سے ہے. یعنی ایک دفعہ زبان سے نکل گیا، جب تک وہ معاملہ طے نہیں پا جاتا آپ کی زبان پہ پے در پے جھوٹ آتے جائیں گے. یعنی اسے چھپانے کے لیے، اسے لوگوں کی نظر سے اوجھل کرنے کے لیے آپ کو مسلسل جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں کب ہے؟ جب انسان کے اندر غیبت آ جائے، یعنی لوگوں کی برائی کرنا انسان شروع کر دے. تو اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ غیبت جب رب کو پسند نہیں ہے، رب کے نبی کو پسند نہیں ہے، تو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے، اس کلمے کا حق یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی مجلس میں بیٹھیں تو ہم کسی کی اچھائی بیان کر دیں. اچھائی نہیں بیان کر سکتے، خاموشی اختیار کر لیں. ہاں ہمیں کسی کے اندر برائی نظر آتی ہے نا، تو اسے 4 لوگوں میں بیٹھ کر اسے بیان کرنے کے بجائے اگر اسے بیٹھ کر سمجھا لیں گے تو ہو سکتا ہے اس برائی کو وہ چھوڑ دے اور وہ رائے راست کی طرف آ جائے. تو سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ انسان کسی کے عیب دیکھ کر اس کے عیبوں کو زمانے میں اچھالنے کے بجائے بیٹھ کر اسے سمجھا کر اگر اس برائی کو دور کر دے گا تو اس کے لیے بھی اجر ہوگا اور برائی چھوڑنے والے پر بھی اجر. ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہے راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں اویں پہجو گھر بنائण چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کھان پوءِ زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاڳاپيل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سان، روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھیل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स
फ़ोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। یہ ویلکم ایک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ راہ دین پروگرام ہر جمعۃ المبارک کو دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد نیوز پہ اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کے ساتھ۔ آج موجود ہیں ہمارے درمیان جناب حضرت علامہ مولانا قاری طلعت محمود عوان صاحب، امیر تحریک جان نثاران ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب وقفے سے پہلے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو، سوالات اور بہت پیارا انداز سے آپ خطاب فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ اسلام میں غیبت کے بارے میں کیا وعید اس حوالے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اسلام کے جو احکامات ہیں اور اسلام کا جو اصول ہے وہ 4 چیزوں پر تقسیم ہے: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ یعنی عقل کے ذریعے فیصلہ کرنا کہ اس چیز کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کا جو حکم پہلے تلاش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اس غیبت کے بارے میں جو رب نے بیان فرمایا ہے سورہ حجرات میں، اچھا یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اگر ہم نے فقط قرآن کی اس صورت کو بھی سمجھ لیا تو ہمارے اندر سے معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جہاں اس صورت کے اندر آداب رسول بیان کیے گئے، یعنی ادب کیسا؟ اللہ فرماتا ہے جب نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ تو آوازیں نہ بلند کرنا۔ آوازیں بلند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال میں ضبط کر لوں گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے گا، یہ سوچ کر نیک کام کرے گا کہ میں نے تو زندگی میں بہت سارے حج کر لیے، بہت ساری نمازیں پڑھ لی، اب تو میرے بخشش کا سامان جمع ہو گیا، لیکن معاشر میں رب کے سامنے جائے گا، رب وہ ساری منہ پہ مار دے گا اور فرمائے گا ہم نے تو تیرا ایمان پہلے ہی تجھ سے ضبط کر لیا تھا، چھین لیا تھا۔ کس وجہ سے؟ آداب رسالت کی وجہ سے، حضور کے در کے ادب کی وجہ سے۔ اب اسی سورہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْضَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یعنی غیبت کرنا، اللہ کے نبی نے، اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا۔ اور اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب اگر حدیث کی طرف آ جائے تو مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر تشریف لے گیا تو میں نے وہاں ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا ہے کہ لوگوں کی یہ جو ناخن ہے نا، یہ رب کائنات نے ان کے ناخن تانبے میں تبدیل کر لیے ہیں، اور وہ تانبا بھی آگ میں دہکتا ہوا، آگ سے گرم ہے تانبا، اس کے ذریعے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کا اپنے ہاتھوں سے نوچ کر گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے میں ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے کی عزتیں گوارا نہیں ہوتی تھی۔ یعنی انسان غیبت کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے نا کہ معاشرے میں شخص کی عزت کوئی نہیں ہے، تو ہمیں یہ بات تو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ عزتیں رب کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، معاشرے میں کوئی نہیں دیتا، اور جس سے عزت رب دے اس سے چھین کوئی نہیں سکتا، جس سے رب چھین لے اس سے عزت دے کوئی نہیں سکتا۔ آپ ایک میڈیا پر بیٹھے ہیں، آج اس دور میں نا ایک اپنے معیار کو بہتر بنانے کا، لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کا سب سے بہترین اس وقت اس دور کا ذریعہ یہ میڈیا ہو گیا ہے۔ یعنی میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں کی عزتیں دکھائی جاتی ہیں اور میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ تو معاشرے کے اندر میں آج آپ کے اس پروگرام راہ دین کی اس پلیٹ فارم سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے حیدرآباد نیوز نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ لوگوں تک جمعے کے دن جب لوگ عموماً چھٹی پر بھی ہوتے ہیں، فارغ بھی ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جب وہ دنیا
کہ لوازمات جب ان کے سامنے ہوتے ہیں، ناچ گانا، یہ ساری چیزیں موبائل پر موجود ہوتی ہیں، تو جب ایسے دور اور ایسے وقت میں جب انہیں راہ دین دکھایا جائے گا، یعنی راہ دین کا مطلب ہے دین کا راستہ، تو جب انہیں دین کا راستہ سمجھایا جا رہا ہوگا، تو اس چینل کے پلیٹ فارم سے آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں میڈیا کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت غیبت کی برائی کو جو ختم کرنے میں میڈیا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ شاید کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیسے ہوگا یہ کام؟ جب ہم ایسے پلیٹ فارم لے کر آئیں گے، ہم لوگوں تک دین کی بات لے کر آئیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر بے شمار چینل چل رہے ہیں، لیکن حیدرآباد نیوز کو یہ اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ وہ دین کی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، عوام کے مسائل، عوام کی باتیں، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہماری گلیاں بھی صاف ہوں، پانی بھی آئے، ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن کم از کم دین کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم دین کو سمجھ لیں گے تو پھر شاید ہم اس خوف سے کسی کی برائی کرنا چھوڑ دیں کہ وہ بندہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے پر رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا حضرت، اب یہ جب ہم آفس میں بیٹھے تو آپ ایک کوئی مشورہ دے دیتے کوئی پروگرام کا، تو اس حوالے سے بھی مجھے بتائیں، کوئی تلاوت کے حوالے سے کوئی آپ جی مشورہ آپ کو یہی دیا تھا کہ دیکھیں نعت خوانی کے حوالے سے بھی مختلف چینل کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا، علماء کے ذریعے یا پھر آج کل تو بہت سے اینکر بھی علماء بن گئے ہیں جی، تو دین تو وہ بھی سکھانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ یعنی دین کی سمجھ نہ بھی ہو، دین پہ بحث تو ضرور کرنی ہے نا، کیونکہ دین تو ایک ایسا موضوع ہے جو سب کا مشترکہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا بچہ قرآن سے بہت دور ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے تو رسماً پڑھ رہا ہے، یعنی کہ بس وہ گھر میں چند منٹ کے لیے قرآن کھول لیا پھر بند ہو گیا، پورے دن قرآن سے واسطہ نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ آپ علماء کو بلا رہے ہیں، یہاں الحمدللہ علماء دین کا پیغام پہلے بھی پہنچاتے رہے، جب میڈیا نہیں تھا علماء نے جب بھی پیغام پہنچایا ہے۔ اب یہ ایک ذریعہ معاشرے کے اندر آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی علماء اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ اپنا مشن بنائیں کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو دین کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے، اور ہمیشہ کسی بھی تعلیم کو جب تک آپ لگن سے نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک آپ اس تعلیم کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہمارا بچہ قرآن پڑھتا تو ہے، لیکن وہ صرف یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ ماں باپ مجھے پڑھوا رہے ہیں اور میں نے پڑھنا ہے، لیکن اسے شوق نہیں ہوتا۔ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب وہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ اچھے قاریوں کو پڑھتا ہوا سنے گا۔ اگر آپ نے ایک دن پروگرام چلایا، اسے 2-4 ہزار بندے دیکھ رہے ہیں، تو 2-4 ہزار میں سے کسی قاری کی آواز کو سن کر کسی کے دل میں تو خواہش پیدا ہوگی کہ یار میرا بچہ بھی ایسے قرآن پڑھے۔ نہیں انشاءاللہ علامہ صاحب، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ یہ ایک توجہ دلائی ہے، ایک اچھا مشورہ دیا، اور الحمدللہ ہمارے حیدرآباد نیوز کے جو مالکان ہیں وہ اپنا زہیب لطیف نیازی صاحب، وزیر خان صاحب، ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کی بات جو ہے اچھے سے اچھے انداز سے ہم جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ جو آپ نے قرأت کے حوالے سے پروگرام مجھے بتایا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ضرور، بلکہ کیا کہ اللہ پاک کرم فرمائے تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اس کا بس آپ علماء کرام کا ساتھ رہتا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت ساتھ رہا، الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن الحمدللہ ہماری کامیاب جاتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ 2 سال سے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ الحمدللہ بنتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو الحمدللہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ بس آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ بس آپ ہمیں خصوصی جو ہے دعاؤں میں یاد کریں، اور بس اپنا ٹائم آپ قیمتی وقت دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اپنی طرف سے، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم اور حیدرآباد نیوز کے مالکان کی طرف سے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا
तेरा मेरा रास्तों का याराना, तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं राह दीन प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हैदराबाद न्यूज़ से। अल्लामा कारी तलत महमूद अवान साहब, अमीर तहरीक जान सारा ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा अल्लामा साहब, माशाअल्लाह तहरीक का नाम बहुत प्यारा, और फिर इसी हवाले से जो है वो सवाल मैं करना चाहूँगा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी, कलमा पढ़ने के बाद हर शख्स की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा करे। यानी आज मुसलमान वही है जो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। फ़कत खुदा को मानने से बंदा मुसलमान नहीं होता, क्योंकि ईसाई भी मान रहा है खुदा। अब वो उनका अक़ीदा तस्लीस वो एक अलहदा बहस है, अलहदा मामला है। यहूदी भी मान रहा है खुदा को, मुसलमान भी मान रहा है खुदा को। अब मुसलमान है कौन? मुसलमान वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान रहा है, और फ़कत नबी नहीं, आखिरी नबी मान रहा है। अब आप देखें ना, कब्र के अंदर जो सवालात हैं, आपसे आपका दीन पूछ लिया गया, बात ख़त्म हो जानी थी ना कि दीन इस्लामी में तो लोग इस दौर में खुदा को मानने वाले थे, लेकिन फिर आपसे रब का सवाल किया जाता है। रब कौन? रब कौन? क्या बात है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर अल्लाह के नबी का जलवा, फिर सवाल ये करना कि इसके बारे में अकीदा क्या है। क्या? यानी इस बात को फ़कत दुनिया के अंदर नहीं बल्कि रब कब्र में भी वाज़ा करना चाहता है कि इस नबी को आखिरी नबी मानता है या नहीं, क्योंकि इस दौर के अंदर तो वो भी है ना जिन्होंने अपने नबी घड़ लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरे बाद 30 ऐसे लोग आएंगे जो झूठे नबी होने के दावे करेंगे। तो ये फितने तो माशरे के अंदर बर्पा हो ही रहे, लेकिन
اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا، چاہے انسان زندہ ہو یا قبر میں چلا جائے، جب تک اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں تسلیم کر لے گا اس وقت تک اس کی نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی، یعنی پکڑ رہے گی، بس اس پکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اب کیا بات، چونکہ اسلام ہمارے پاس پہنچا صحابہ کے ذریعے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر جتنی بھی غزوات ہوئی نا، ان ٹوٹل جو صحابہ شہید ہوئے وہ 259 تھے۔ 259 صاحب، جتنی بھی غزوات ہوئی وہ کس کے دفاع کے لیے؟ اسلام کے دفاع کے لیے، سبحان اللہ، کبھی مدینے کے دفاع کے لیے، کبھی مکے کی فتح کے لیے۔ 259 صحابہ اس میں شہید ہو رہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دین کا منصب ملا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہم نقشبند سلسلے سے ہیں جن کی لڑی جاتی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک قاعدہ کلیہ بنایا تھا۔ جی، آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ اب اگر کوئی غزوہ ہوئی، کوئی جنگ ہوئی، تو جتنے صحابہ بدر کے میدان میں شامل تھے ہم انہیں جنگ میں نہیں لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ جب لوگ اسلام کے بارے میں سوچتے تھے یہ اسلام کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، تو فرمایا اب انہیں ہم لے کر نہیں جائیں گے لیکن مال غنیمت انہیں پورا دیں گے۔ لیکن جس وقت مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ادھر سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جب اعلان جنگ کیا تو وہ جو بدری صحابہ تھے نا، انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کے ایک بات سمجھائی، فرمایا تمہاری عزتیں اس وقت تک سلامت ہیں جب نبی کی عزت سلامت ہے، اگر نبی کی عزت سلامت نہیں تو پھر تمہاری عزتیں بھی سلامت نہیں۔ تو حضرت وہ ایک نعت کے اندر بھی تو نا کہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین میں مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد نیوز کے تمام ہی ناظرین جو اس پروگرام کو ہر جمعے حیدرآباد نیوز چینل پر دیکھتے ہیں، آج ہمارے اس پروگرام میں اختتام ہمارا ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی بات پہ چل رہا تھا۔ ہمارا اس تحریک کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان نوجوان علماء کو جن کے سینوں کے اندر ختم نبوت کے لیے عشق تو موجود ہے پر اس کا اظہار نہیں کر پاتے، اور آپ نے بھی یہ سلسلہ لوگوں کے اظہار کی جو ایک آزادی رائے ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کی بات ہر پلیٹ فارم پر اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ جیسے زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو میں آج تمام ہی دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ اپنی زندگی کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہر چیز پہ سمجھوتا کر لیں، پر عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، میں اب چاہوں گا کہ آپ حیدرآباد نیوز کے لیے عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم نے یہ خوبصورت بزم سجائی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم، ان کی کوشش کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جس راہ دین کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، یا الہ العالمین ہم سب کو دین کے راستے کی سمجھ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو ذکر اذکار کیا ہے، تیرے اور تیرے محبوب کے نام لیا، مولا جتنی عبادت ہم سے ہو سکی ہم نے کی، اس کا ثواب تیرے لجپال نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص امت مسلمہ میں جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات دنیا فانی سے رخصت ہوئے سب کی بخشش فرما۔ مولا بالخصوص عالم اسلام کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو اس مرض کا شکار ہیں سب کو شفاء کاملہ نافعہ عاجلہ عطا فرما، جو اس مرض میں دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس کے مالکان، اس میں کام کرنے والے جو اس پوری ٹیم کا حصہ ہیں، یا الہ العالمین تو سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا الہ العالمین کے لیے غیب سے مالی اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کو خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بالخصوص مولا ہمارے شہر حیدرآباد پر اپنا کرم فرما، حیدرآباد کے مکینوں پر کرم فرما، ہم سب کو اپنی زندگی میں حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ناظرین، نئے مہمانوں کے ساتھ آئندہ ملاقات، نئے نعت خوانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم، راہ دین پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنا دوستوں تک پہنچائیں بھی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔